الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود شریف کی ڈالے نشاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ الحمدللہ آنے والے کچھ ایام میں رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ مہینہ بھی ایسا متبرک مہینہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس کی بھی بہت ہی شان ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن آنے والے ایام کی تیاری کے لیے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال میں لگ جائیں، ہم سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اس طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال دیں جس طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہم کو بتایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے نظام حیات ہیں، نمونہ عمل ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی ذات سے کیوں تعلق رکھتا نہ ہو، ہر ذات والا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا خدا کی قسم، کائنات میں آج تک اس سے بہتر کوئی اخلاق والا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اگر ان کے اخلاق کو اپنا لیں گے تو دنیا والوں سے ممتاز نظر آئیں گے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے جوانی کی زندگی ہو چاہے وہ بڑھاپے کی زندگی ہو، ہر زندگی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ حیات ہے ہمارے لیے۔ صرف قرآن مجید کو اگر نازل فرما دیتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو نہ بتاتے تو ہمارے لیے ایک ادھوری زندگی رہ جاتی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
زندگی بسر کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کے بعد سے نمونہ حیات ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے ہیں، اس کی زندگی کا 40واں حصہ نمونہ عمل نہیں ہے، 40 سال کے بعد والی زندگی نمونہ حیات ہے۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر 40 سال کے بعد والی زندگی نمونہ حیات ہے تو ایک انسان کی زندگی جو 40 سال ایک بڑی زندگی ہے، انسان کی یوں سمجھیے کہ 2/3 جو ہوتا ہے اتنی زندگی انسان کی نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ امت محمدیہ کے لیے گزشتہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 60 سے لے کر 70 سال کی عمر جو ہے ایک بہترین زندگی، اور آخری زندگی کے لیے اس کی انتہا کے لیے ایک بہترین زندگی ہے۔ 60 سے 70 سال کے درمیان اگر مومن چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی جو ہے ظاہری زندگی 63 سال رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک آدمی کی اگر 63 سال سے لے کر اگر 70 سال کی زندگی اگر مان لی جائے تو 40 سالہ زندگی گویا کہ ان کو پورے 70 سال کو اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو 3 حصے میں اگر تقسیم کریں گے تو 2/3 2 سے زائد والی جو حصہ ہے زندگی کا وہ نکل جائے گا، عمل کے بغیر نکل جائے گا، کوئی ہمارے پاس نمونہ عمل نہیں رہے گا۔ تو نہ ہمارے پاس قرآن کریم میں کوئی ایسی آیات ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں بچپن کی زندگی کو ایک نمونہ حیات بنا کر کے پیش کر سکے، جوانی کی زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ حیات بنا کر کے پیش سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سالہ جو زندگی ہے یہ بھی نمونہ حیات ہے، اور اگلی زندگی جو اظہار نبوت کے بعد، نبوت 40 سال کے بعد نہیں دی گئی ہے، نبی کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں دی گئی۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نمونہ حیات ہیں تو رسول کو بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ حیات بنا کر کے بھیجا ہے، صرف نبی کے پیدائش کے بعد سے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی پیٹ میں تھے تب بھی نبی کی زندگی نمونہ حیات ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ دیکھیں گے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے، اے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ظاہرہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عام بچوں کی طرح پیدا ہوئے یا ان کے لیے ایک ممتاز پیدائش رہی؟ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ہمارے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین ہمارے پاس مومن ہیں، ہم مومن مانتے ہیں، باپ کو بھی مومن مانتے ہیں، ماں کو بھی مومن مانتے ہیں، اور ان کے آبا و اجداد کو ہم مومن مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ تر امتیاز ہے۔ ہم نے جو نام رکھا اہل سنت والجماعت، اسی کو چوری کر کے لوگوں نے حال ہی میں شیموگا ڈسٹرکٹ میں لوگوں نے اپنے عقائد کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کا نام دے کر کے عقائد اہل سنت کے نام سے انہوں نے ایک کانفرنس کیا جس میں عقائد باطلہ پیش کیا انہوں نے۔ ایک ہو گیا کرناٹک کی سرزمین پر، تمل ناڈو کی زمین پر، آمبور اور وانمبڑی کی سرزمین پر بھی انہوں نے عقائد اہل سنت والجماعت کے نام سے پامفلیٹ تقسیم کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کو ظاہر کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور انہوں نے عقیدہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا، انہوں نے کہا۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جمہور علماء اکابرین کو اسلاف میں اگر چلیں گے تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ میرے نبی تو اس وقت نبی بن گئے تھے جب آدم بھی نہیں بنائے گئے تھے۔ جب میرے نبی بنے ہیں تو اس وقت نہ کچھ تھا، نہ ای تھا نہ آ تھا، نہ زمین تھی نہ زما تھا، کچھ نہ تھا،
تھا تو صرف اللہ تھا، اس کے بعد کوئی بنا تو میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور ان کو صرف نور نہیں بلکہ اس وقت جب نبی بنائے گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبوت کا نور جو بنایا گیا ہے، اسی وقت سے ازل سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بنایا اسی وقت سے نبی بنا دیا گیا ہے۔ نبی کے نور کو جب بنایا تھا تو اس وقت صرف نور نہیں، نور بن کر کے نبوت بھی ان کے پاس میں موجود تھی۔ تو گویا کہ جو عقائد اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بچپن سے نہیں بلکہ آدم سے پہلے بھی میرے نبی تھے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے لوگوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد نمونِ حیات ہے، نہ۔ حضرت عائشہ اماں عائشہ ہماری ماں عائشہ، ہماری مائیں قربان عائشہ کے مذہب پر، عائشہ کے دین پر، عائشہ کے قدموں پر ہماری مائیں ہیں، ان کی عظمتیں نچھاور ہیں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بچے تو پیدا ہوتے ہیں، عرب میں بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، مکے میں بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو درز ذہ پیدا ہوتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نبی جب پیدا ہوئے ہیں تو نبی تکلیف دینے کے لیے نہیں، دکھ درد کو دور کرنے کے لیے نبی آئے تھے۔ تو سب سے پہلے نبی نے اپنی ماں کے درد کو دور کر کے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہ فرض بولتے ہیں 40 سال کے بعد نبی اظہار نبوت کے بعد، ہمارے ہاں تو اظہار نبوت کے بعد الحمدللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نمونِ حیات، بچے پیدا ہو جائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونِ حیات کیا ہے؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو عام طریقے سے بچے روتے ہیں، میرے نبی بھی روئے۔ روایات اٹھا کے دیکھیے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے ہیں تو سجدے میں چلے گئے، اور سب بچے روتے ہیں، دنیا کو دیکھ کر کے روتے ہیں، نبی سجدے میں جاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اگر میرے نبی اس وقت نبی نہ ہوتے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، اگر میرا نبی اس وقت نبوت کا نبی، میرا نبی اگر اس وقت نبی نہ ہوتا تو اس وقت یہ دعا نہ کرتا کہ ربی حبلی امتی۔ امت تو اس وقت دی جاتی ہے جب نبی کوئی بنتا ہے، تو نبی اس وقت بن گئے تھے جب نبی سجدے میں جا کر کے دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما۔ تو اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرے نبی پیدائشی نبی ہیں، پیدائشی نبی، سب کو نبوت دی گئی، سب کو نبوت بانٹی گئی تھی، سب کو معجزات دیے گئے تھے، لمیٹیڈ تھے، سب لمیٹیڈ، سب کو اتنا، کسی کو ہاتھ کا معجزہ، کسی کو چہرے کا معجزہ، کسی کو عصا کا معجزہ دیا گیا تھا، کسی کو لکڑی کا معجزہ دیا گیا تھا، کسی کو الگ الگ انداز سے معجزے دیے گئے تھے۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی کو معجزے دیے نہیں گئے تھے، بلکہ میرا نبی سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ 40 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نمونِ حیات ہے، نہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی بچپن سے لے کر کے تادم حیات نمونِ حیات ہے، نمونِ عمل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچپن کی زندگی، میں نے جسے کہا کہ اگر 40 سال کے بعد اگر لیا جائے تو زندگی کا 2/3 حصہ نکل جائے گا بغیر کوئی عمل کے۔ اس کو اسٹائل ہی نہیں ہے، کس اسٹائل پہ زندگی بسر کیا جائے، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے اکابرین کو آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو یہ لوگ اپنے، کہ کوئی اشرف علی کے آئیڈیل پہ چلتا ہے تو کوئی مودودی کے آئیڈیل کو چلتا ہے، کوئی مرزا غلام احمد کے آئیڈیل پہ چلتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت پر کرم ہے، ہم کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، ہم بناتے ہیں تو رسول کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ ہمارا کوئی آئیڈیل ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں نے اس سے بہتر کسی کو آئیڈیل نہیں بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی زندگی
ہو نہیں سکتی ہے۔ الحمدللہ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اتنا ایمان تو رکھو، اپنا عقیدہ تو پہلے درست رکھو، روزے نماز سب بعد میں، روزے نماز تسبیح توشے سب بعد میں ہوں گے، لیکن پہلے ایمان، پہلے عقیدہ، پہلے عقائد جن کے تیاد ہے جنت میں گھر اس کا آباد ہے، عقائد جن کے تیاد نہیں جہنم میں گھر اس کا آباد ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے عقیدہ درست کر لو، روزے رکھو، روزے سیف ہو جائیں، پہلے اپنا برتن صاف کرو، برتن صاف کر کے اسے بہتر بناؤ تاکہ جو بھی عمل ڈالو گے رک جائے اس میں۔ تم عملیں کرو گے، تسبیح پڑھو گے، تراویح کرو گے، سب کرو گے، لیکن عقیدہ درست نہیں ہوگا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ بچے گا نہیں۔ الٹ کے دیکھو گے، بالٹی الٹا کے نیچے ڈالو گے تو کچھ نہیں، سیدھا کرو گے تو بھی کچھ نہیں، الٹا کرو گے بھی، اس لیے کہ چر گئی کھیت چڑیا، سب چڑیا کھیت چر جائے تو پھر پچھتا کے فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ہی سے حفاظت کرنی تھی نا تمہیں، اگر کھیت کو بچانی تھی تو پہلے سے بچانا تھا، پہلے سے اسے سیف کرنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت والجماعت پر بڑا اللہ کا احسان ہے، جتنا بھی ہم شکر کریں گے صرف اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنا دیا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس کے اوپر کتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں، کسی ایک احسان کو چکا نہیں سکتے، ایک احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اور جس کو احسان بنا کے بھیجا ہے، جس کو احسان بنا کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شکر میرا ادا کرنا چاہو، میری نعمتوں کو شکر، میری نعمتوں کا چرچا کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہتے ہو میری نعمتوں کو، اللہ سوال کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گنتی کرنا چاہو، لا تحصوها، تم کتاب و حساب کر ہی نہیں سکتے میں نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں، اس وجہ سے کہ کاؤنٹ کرنے کے لیے جب رسول کے صفات کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو رسول کی ذات کو کیا کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ رسول کی صفات کو کاؤنٹنگ نہیں کرتے، اس لیے کہ نعمت عظمیٰ نبی ہیں، نعمت عظمیٰ نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نمونِ حیات بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں، ہاں جو لوگ کہتے 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد جبریل آئے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، نبوت نہ، 40 سال کے بعد ہوا کیا؟ اظہار ہوا، اظہار ہوا کہ یہ میں نبی ہوں، نبی نے اظہار کیا کہ میں نبی ہوں۔ تب نہیں بنایا گیا، تبھی ریڈی نہیں ہوئے، تب ریڈی نہیں ہوئے، 40 سال پر ریڈی نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اس تاریخ سے نبی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ نبی بنائے گئے نہیں، 40 سال کے بعد نہیں۔ اچھا، سب سے بڑا امام کون انبیاء میں؟ کس کو امام الانبیاء کس کا لقب ہے؟ امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امام الانبیاء۔ جب امام جسے بناتے ہیں جو مقتدیوں میں ٹاپ کلاس کا ہوتا ہے، جسے جو مرتبے میں علم میں ہر اعتبار سے جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے اسے امام بنایا جاتا ہے۔ فقہ مسئلہ وہی ہے۔ اور جب یہ ہمارا رواج ہے کہ جو علم میں عمل میں ہر اعتبارات سے جو سب سے آگے ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، تو اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے امام کی حیثیت سے۔ تو گویا کہ جو پیچھے ہیں وہ اس سے کم کے ہیں، جو پیچھے ہیں مقتدی جو ہوتا ہے، جو اقتداء کرتا ہے تو آگے والے سے پیچھے ہوتا ہے، درجے میں کم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نبی کے امام ہیں یا مقتدی ہیں؟ عیسیٰ روح اللہ امام الانبیاء ہیں کہ مقتدی ہیں؟ مقتدی ہیں۔ کب معلوم ہوا؟ معراج کی رات معلوم ہوا کہ سب جو آ کر بادشاہت کر گئے ہیں، سب آ کے جو بادشاہت کر گئے وہ آج نبی کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ آج بادشاہت نبی کی ہے، امام الانبیاء کی ہے۔ آج امام بن کے رسول آگے ہیں، کوئی نہیں بڑھتا۔
نہ عیسیٰ آگے بڑھتے ہیں امامت کے لیے، نہ موسیٰ بڑھتے ہیں، نہ شیس بڑھتے ہیں، نہ آدم بڑھتے ہیں، کوئی نہیں بڑھتا۔ آگے بڑھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں امام بنایا گیا، نبی امام الانبیاء ہیں۔ اس نبی کو 40 سال کے بعد نبوت عطا کی جائے اور مقتدی عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی جھولے میں جھول رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ یہ جھولے میں کہہ رہے ہیں، جھولے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت مریم کبریٰ پر تہمت لگائی گئی تھی، تہمت لگائی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کبریٰ نے کہا تھا جاؤ اگر کچھ بھی پوچھنا ہے مجھ سے نہ پوچھو، وہ بچہ جو جھولے میں جھول رہا ہے اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے یہ کہا تھا اے مریم کبریٰ یہ بتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے وہ کبھی بات کر سکتا ہے؟ کہا جاؤ پوچھو تو صحیح، جاؤ پوچھو تو صحیح۔ جب جا کر کے کفاروں نے پوچھا تھا کہ بتائیے آپ کون ہیں، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جھولے میں جھول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دودھ پینے کا زمانہ ہے، ابھی پیدا ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم اس کلام کو کوئی اور نے نہیں لکھا، کسی حدیث میں نہیں، کسی راوی نے روایت نہیں کیا، بلکہ خدا وحدہ لا شریک نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سے کہلوایا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جھولے میں کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں سنو سنو، میں اللہ کی جانب سے بندہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، صرف بندہ نہیں، مجھ پر کتابیں نازل ہوتی ہے، مجھ پر کتاب بھی نازل ہوتی ہے اور میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ جو مقتدی ہیں، امام الانبیاء کے مقتدی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، جب مقتدی جھولے میں نبی بن سکتا ہے تو کیا میرا امام الانبیاء 40 سال کے بعد نبی بن سکتا ہے؟ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ نبی کو پتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ 40 سال کے بعد میرے تمہارے نبی کو نبوت ملی تھی، نہیں، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا نبی و آدم بین الماء والتین۔ لوگوں سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہابیت کا دور بھی آئے گا، تمہیں بہلائیں گے، وہابیت کی جڑیں آئیں گی، دیوبندیت کی جڑیں پھوٹنے لگیں گی، ان کی شاخیں نکلنے لگیں گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، حالانکہ وہ مجھے ماننے کا دعویٰ بھی کریں گے، ماننے کا دعویٰ بھی کریں گے، لیکن سنو یہ ایسی بھی باتیں مجھے مانیں گے بھی اور میرے خلاف یہ بھی کہیں گے دیکھو تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا۔ لوگ جو کہنے والے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی باتیں اتنا ہی علم نہیں، اسی پر اکتفا نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں معلوم ہے رسول کو۔ اب کن کن باتوں پر میں بات کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے بارے میں نبی نے بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوگا، کون کون آئے گا، تو نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ دیوبندیت بھی آئے گی، دیوبندیت بھی پھیلنے لگے گی، وہابیت بھی پھیلنے لگے گی، تو عبد الوہاب نجدی کو فالو کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، مجھے ماننے کا دعویٰ کریں گے لیکن میرے خلاف جو ہے کیچڑ اچھالنے لگیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا لوگوں سنو ایسا زمانہ آئے گا، اس سے پہلے میں تمہیں آگاہ کر دے رہا ہوں، سنو ان لوگوں کے لیے تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں امام الانبیاء جواب دے رہا ہوں، سنو ان لوگوں کو جواب دے دو، تمہارے نبی پر تم اتراؤ، تمہارے نبی پر تم سینہ چوڑا کرو، شان و عظمت کی بیان کرو، اس لیے کہ میں نبی 40 سال کے بعد نہیں بنایا گیا ہوں، میں اس وقت نبی بن گیا ہوں جب آدم بھی بنائے نہیں گئے تھے، میں اس وقت نبی بنا دیا گیا ہوں جب میں نبی نبی بنایا گیا ہے، بنانے والا ہے، بنانے والے نے مجھے بنایا ہے، بنانے والے نے امام الانبیاء کا لقب تو اسی وقت مل گیا تھا، امام الانبیاء کا لقب نبی کو اسی وقت بچپن میں جب جھولے میں تھے اس وقت امام الانبیاء تھے، جب بکریاں چرا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میرے نبی امام الانبیاء تھے، لیکن اس کا اظہار کب ہوا؟ اظہار کب ہوا؟ ایک شخص خطیب ہے، مفتی ہے، دارالافتاء سے اسے سند دے دی گئی ہے، اسے سندیں دے دی گئی ہیں کہ آپ دارالافتاء میں جو ہے آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، مفتی ہیں، سند مل گئی ہے۔ اب 10 سال تک مفتی صاحب نے فتویٰ نہیں دیا،
اور لوگوں کو پتہ نہیں، مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے۔ اب اس کا اظہار کب ہوگا؟ جب یہ فتویٰ نویسی کریں گے، جب یہ فتویٰ لکھیں گے تو تب لوگوں کو اظہار ہوگا کہ ہاں یہ مفتی بھی ہیں۔ تو گویا کہ نبی اسی وقت بن گئے، اسی وقت امام الانبیاء بھی ہیں، اسی وقت سے محبوب کبریاء بھی ہیں۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفاتیں دے دیں، سب القابات دے دیے، لیکن اس کا اظہار دھیرے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو میرا اصل مدعا یہ ہے کہ بات آ گئی تھی درمیان میں نے اپنی جو ٹاپک بنائی تھی کہ اخلاق حسنہ پر جو ہے پیش کرنا ہے، اخلاق حسنہ کو پیش کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے بہترین نمونے حیات ہیں، ہمارے لیے نمونے حیات ہیں۔ لوگوں نے جو بات کہہ دی نا، اگر خاموش ہو جاتے، اپنا علم اپنے اندر دبا لیتے تو بات الگ تھی۔ جو کھول کر کے لوگوں کو پیش کر دیا، اب کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے۔ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنے، تو بچپن کا حال؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کبھی جھوٹ بولا ہو؟ بچپنے میں ہم اور آپ جھوٹ بول لیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھو، سیرت مصطفیٰ اٹھا کے پڑھو۔ بچپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم جیسے کھیل نہیں کھیلا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ دوسرے بچوں کو دیکھتے، دوسرے بچے کھیلتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ادھر مائل بھی نہیں ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی زندگی میں بھی کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایک شخص نے جو عقائد باطلہ کا مولوی ہے، اس نے لکھا ہے کتاب میں کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت کے پہلے کعبے کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا، کعبے کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن طواف کا طرز عمل دوسرا تھا۔ پہلے طواف کفار کرتے تھے، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ننگے ہو کر کے طواف کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایمان تو گیا اس کا۔ صاحب شریعت وہ خود کپڑا نکال دیں، ننگا اسے نہیں بولتے۔ مرد کو ناف سے اوپر ننگا نہیں بولتے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا اگر کپڑا نہ ہو تو ننگا کہتے ہیں اسے۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے تو ٹاپ ٹو باٹم کپڑا ہے، اس کے لیے تو چھپنا ہے وہ۔ خیر، تو اس نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پن میں جو ہے کفار کو دیکھ کر کے طواف کر لیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایمان تو گیا۔ ایسے باتیں کر دی جاتی ہیں، لوگ سن کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف قرآن کریم کو ہی محفوظ نہیں، الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اقوال کو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم تک آ پہنچی ہیں، اس حدیث کے پہنچنے میں اس قدر احتیاط آپ بخاری و مسلم اور جو بھی احادیث صحیح حدیثیں آپ سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے اہتمام کے لیے اللہ اکبر اس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر 50 راوی ہوں، 50 راوی میں سے اگر کسی ایک راوی میں بھی جھوٹ کا مادہ پایا گیا، کبھی جھوٹ انہوں نے بولا، کبھی مذاق کیا تھا، زندگی میں کبھی انہوں نے مذاق کیا تھا، تو ان سے حدیث نہیں لی جاتی، اس کو ختم کر دیا جاتا، اس کو ضعیف ملا لیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس قدر اس کا لحاظ۔ آج ایسی حدیثوں کو ہمارے سامنے جو پیش کیا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی زندگی بھی ہمارے پاس میں ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے کہ اگر کوئی بچپنے کی زندگی کو اگر دیکھنا چاہے، اگر گزارنا چاہے، تو نمونے کے طور پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی زندگی کا مطالعہ کرے، پھر اس کی زندگی جو ہے سنور جائے گی۔ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے، بلکہ اغیار نے بھی
انگریزوں نے بھی کہا کہ اگر سب سے بہترین بچے کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو رسول محمد عربی کو دیکھو، اگر سب سے بہترین شاعر کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی کو دیکھو، اگر سب سے بہترین امام کو دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھو، اگر سب سے بہترین دوست کو دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھو، بہترین سپہ سالار کو دیکھنا چاہو تو محمد عربی کو دیکھو، اگر کوئی ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو محمد عربی کو دیکھو۔ ہر لیول کے حساب سے، ہر اعتبار سے انگریزوں نے لکھا ہے کہ محمد عربی جیسا نمونہ کائنات میں کوئی آیا نہیں ہے۔ اغیار جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جو اغیار کے منہ پہ بھی جاری ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمونے حیات ہے۔ اب یہ نمونے حیات ہے ہمارے لیے، سرکار کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونے حیات ہے۔ نبی نے فرمایا میرے طرز پر زندگی گزارو یا میرے صحابہ کی، نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ بھی کیا ہے نمونے حیات ہیں میں، اس لیے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کے مانند جو بھی ان کی اقتداء کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ اسی اخلاق میں سے ایک قل میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، بات آ گئی میں نے محمد رسول اللہ کے نام سے جو انگوٹھا چوم لیا تھا، اب اسی پر ایک بات اور درمیان میں کہہ کر گزر جاؤں۔ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ چوم سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، یہ سب مسئلہ ہے۔ ابھی تو میری حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، درمیان میں ضمن بات آ گئی تو 2-3 منٹ اس پر بھی سن لیں۔ یہ جو بحثیں چل رہی ہیں کہ انگوٹھا چوم سکتے ہیں کیا، کوئی چومتا ہے تو کیا، نہیں چومتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، چومنا جائز ہے کیا، حدیث میں بھی ہے اس کا ذکر، کیا یہ حدیث موضوع ہے، حدیث موضوع، حدیث میں نے اس سے پہلے کوشش کی تھی کہ حدیثوں کی کیٹیگری کو بتایا جائے، حدیثوں کی کیٹیگری کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی ضعیف ہوتی ہے، کون سی مشہور ہوتی ہے، کون سی حدیث قدسی ہوتی ہے، یہ حدیثوں کی جو کیٹیگری ہے اسے بتانا ہے۔ ایک حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث قوی ہے، اور ایک حدیث موضوع ہے۔ حدیث موضوع کو آپ آسان سے سمجھ سکتے ہیں، جس نے نبی سے تو وہ قول ہے نہیں، کسی نے عربی میں بنا کر کے گاڑ دیا ہو، اس کو لکھ دیا ہو تو وہ حدیث موضوع ہے۔ یہ حدیث موضوع لکھنے والا اور بیان کرنے والا جہنمی ہے۔ حدیث موضوع پر عمل کرنے والا، حدیث موضوع گاڑنے والا، دونوں جہنمی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب حدیث ضعیف کو حدیث موضوع کہہ دے، حدیث ضعیف کو بھی اگر حدیث موضوع کہہ دے تو اس سے بڑا منافق کوئی ہے نہیں۔ اور منافق کا مقام جہنمی تو ہے وہ، لیکن منافق کا مقام تو وہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ جائے گا وہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا منافق کو سب سے باٹم کلاس میں ڈالا جائے گا، جہنم کے سب سے باٹم میں ڈالا جائے گا۔ کتنا خطرناک درجہ ہوگا، اللہ اکبر۔ جہنم اگر ٹھنڈی ہونے لگی، جہنم میں اگر گرمی کم ہونے لگی تو اس سے طبقے کو ذرا ڈھکن کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، وہ سانس لے گی تو پھر بھڑک جاتا ہے، اتنا خطرناک طبقہ، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ جو حدیث صحیح کو، حدیث ضعیف کو بھی حدیث موضوع جو قرار دیتے ہیں۔ تو مجھے کہنا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو انگوٹھا چوم لیتے ہیں اس پر بھی مجھے گفتگو کرنی ہے، لیکن لمبی گفتگو نہیں ہے، ابھی مختصر سے بتا دوں میں آپ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، فرمایا کہ بلال اذان دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان دینے شروع ہو گئے۔ مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب جو ہے اذان سن رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنا، محمد الرسول اللہ، آنکھوں کو، انگوٹھوں کو بوسا دیا اور آنکھوں سے لگا لیا۔ لگانے کے بعد اذان تو ختم ہو گئی، پھر بلال تشریف لے آئے، لانے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، رسول نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لیا تم نے آج کسی نے کچھ نیا عمل کیا ہے، کچھ کیا ہے؟ تو بلال، حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا دیوانہ، یہ آپ کا یار غار، یہ آپ کا یار غار کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، کیا کہ جب آپ کا نام مبارک سنا تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صدیق کے سنت پر جو عمل کرے گا، میرے صدیق کی سنت پر جو عمل کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، کمزور حدیث، کمزور نہیں، حدیث کمزور نہیں،
کرنٹ میں پاور وہی ہے. لائن جیسے جیسے تار باریک ہوگی اتنا کرنٹ کم آئے گا, جتنی موٹی وائر ہوگی اتنا کرنٹ زیادہ آئے گا, جتنی قوی تار ہوگی اتنا کرنٹ پاورفل آئے گا. حالانکہ کرنٹ وہی ہے, کرنٹ وہی ہے, پاور وہی ہے, پاور وہی ہے. تار جتنی موٹی ہوگی, تار جتنی موٹی ہوگی اتنا پاور زیادہ, تار جتنی باریک ہوگی اتنا کم کرنٹ سپلائی ہوگا. بلا تمثیل حدیث تو نبی کی ہے, نبی ہی نے فرمایا ہے. اسے روایت کرنے والوں نے جو روایت کی ہے ان راویوں میں سے کسی ایک راوی میں کوئی نقص پایا گیا جس کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف کے زمرے میں چلی گئی. ورنہ عمل کے لیے یہ حدیث بھی لائق عمل ہے. جہاں تک نفلی کاموں کا, نفل کا مسئلہ آتا ہے تو الحمدللہ نفل کے لیے, عمل کے لیے جہاں فضائل, اعمال کے جو فضائل ہوتے ہیں, فضائل کے لیے حدیث ضعیف پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. کرتے ہیں تو ثواب, نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں, نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں. بس اس سے بڑھ کر کے کیا ہو, صدیق اکبر کی سنت ہو اور رسول نے یہ فرمایا ہو کہ جو اس پر عمل کرے اس پر میری شفاعت ہے. اب یہ سننے کے بعد لڑائی جھگڑے کیا کر لو, کیا کرنا کر لو تم لوگ. خیر بات آ گئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا عقیدہ تو صاف ہے بھائی. ہم تو کوئی گڑی ہوئی کوئی حدیث لیتے نہیں. کسی ولی نے بھی حدیث کہی ہو تو ہم نہیں لیں گے, اگرچہ وہ حدیث وہاں سے آئے, نبی کی زبان سے اگر نکلی ہو تو ہم لیں گے ضرور, چاہے وہ کوئی بھی روایت کرے. جیسا کہ نبی نے معراج کے واقعے کو بیان کیا, ابو جہل کے زبان سے آ گیا تو صدیق اکبر کے نبی نے فرمایا ابو جہل اگر تو کہتا ہے تو نہیں مانتا, اگر میرے نبی نے کہا ہے اور تو کہہ رہا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو ابو جہل کی زبان سے بھی اگر نبی کی بات ملے تو لے لو. ابو جہل ہاں ابو جہل, اس کا نام ابو الحکم تھا. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نالائق کو ابو الحکم ہے, حکیموں کا باپ نہ, بلکہ اس کو ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل کا, جاہلوں کا باپ ہے, یہ جاہلوں کا باپ ہے. تو لہذا لقد کان لکم فی رسول, اب اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ انگوٹھا چوم سکتے ہیں کہ نہیں چوم سکتے. چومے تو چومو, تم نصیب کی بات, نصیب کی بات ہے. تم نہیں رسول کے نام کو نہیں چومے تو جاکو پتھروں کو چومو, ہم نہ کیا ہے. نبی کے نام کو نہیں چومتے, پتھروں کو چومتے, چومو, تمہاری تقدیر کا مسئلہ ہے. تم کو اللہ تمہارے پتھر مبارک ہو, میرے رسول کا نام ہمیں مبارک ہے. نصیب کی بات ہے, کیا کر سکتے ہیں بھائی, کیا کر سکتے ہیں. اب مثال دوسری دیا تو خطرناک مثال دوں گا, اس لیے کہ میں ہوں خطرناک ٹائپ سے مثال دینے والا. خیر بہرحال مزید کا لحاظ کرتے ہوئے میں مثال دوسری نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو گویا کہ نبی کا نام آئے تو کیا کرو, انگوٹھوں کو بوسا دے کے. ایک اور بھی بات بتا دیتا, اور ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی موقع ملا تو ہم بتائیں گے, اس کو بھی تفصیل سے بتائیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. زندگی کے لیے بچپن کی زندگی بھی نمونہ حیات ہے. شوہر کی زندگی رسول کریم. اچھا غلام اور آقا کا مسئلہ ہو, اللہ اکبر, آقا اور غلام کا مسئلہ. اگر کسی کو یجمان دیکھنا ہے نا, اگر کوئی ٹاپ کلاس کا یجمان دیکھنا ہے, اونر دیکھنا ہے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی آقا ہے نہیں. اس لیے کہ ان کی یہاں ایک غلام ہے, ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لیے رہا کرتے, وہ خادم تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ صحابہ نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں تو خادم ہوں, میں تو خادم کام کرنے والا ہوں, ان کی خدمت کرنے والا. پوری زندگی میں جتنے سال رسول کریم بچپن سے لے کر جوان ہو گئے تھے, وہ صحابی جوان ہو گئے تھے جب بیوی جو رسول کی خدمت میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں خادم ہو کر اگر کسی کام کو مجھے کرنا تھا, اگر نہیں کیا تب بھی رسول یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے وہ کام کیوں نہیں کیا, کبھی بھی نہیں پوچھتے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں, وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم ہوں, یہ نہیں دیکھتے کہ میرا خادم ہے وہ مجھے سلام کرے گا, بلکہ رسول مجھ سے پہلے ہمیشہ سلام کر دیتے تھے. مجھے آج تک میری زندگی میں کبھی موقع فراہم نہیں ہوا کہ رسول سے پہلے میں سلام کر دوں.
جب بھی رسول کے آمنا سامنا ہوتا سب سے پہلے رسول مجھے سلام کرتے. یہ ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں ہے؟ نمونہ حیات نہیں ہمارے لیے؟ شوہر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاروبار کیا، بزنس کیا تھا، کیا 40 سال کے بعد بزنس شروع کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 40 سال کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ کیا کرتی رسول کی بارگاہ میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کے لیے جو پیسہ دیا کرتی تھی، شادی کے بعد، شادی سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ، ہماری ماں آئے کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلی اہلیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے ٹہل کیا، دیکھا کتنے اخلاق ہیں، کیا اخلاق ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. امین ہیں، سچے ہیں، وعدے کے سچے ہیں. اور الحمدللہ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے پوچھا تھا، لوگوں میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو، میں کیسا ہوں؟ کیا کہا لوگوں نے؟ اے محمد رسول اللہ. محمد، پہلے تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے نا، پہلے اتنا کہتے محمد تم امین ہو، تم صادق ہو. ابھی اظہار نبوت نہیں، ابھی اظہار نہیں کیا میں نبی ہوں. اعلان نبوت کہیے، اظہار نبوت کہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے لوگوں سے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو سب نے کہا تھا محمد تم تو صادق ہو، تم تو امین ہو، تم جیسا ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے. تمہارا بچپنا بھی ہمارے سامنے ہے، تمہاری جوانی بھی ہمارے سامنے ہے. تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کر کے لوگوں کو بتایا، کیا وہ نمونہ حیات ہمارے لیے نہیں ہے؟ تجارت جو کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کے بعد کیا کہ شادی سے پہلے کیا؟ شادی سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا. تجارت کے لیے کیا شادی کے بعد ہی کیا سب کریں گے؟ ہم شادی کے بعد کے بزنس ہی ہم کریں گے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کاروبار کے لیے پیسے دے کر کے بھیجتی کہ جاؤ تجارت کریں. رسول محمد عربی کو جو ہے پیسہ انویسٹمنٹ کرتی، وہ انویسٹ کرتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو لیتے، تجارت کرتے، دوسرے شہروں میں جاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر کے دیکھتی ہیں کہ محمد عربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہیں ہوتا تھا. تعجب ہو جاتی کہ یہ محمد عربی وہ ہیں جو سایہ جن کا زمین پر گرتا نہیں ہے، بادل جنہیں سایہ کرتا ہے، جن کے ڈھال جو ہے پوری کی پوری نور ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اپنا دعوت نامہ یعنی شادی کا جو ہے دعوت نامہ پیش کیا تھا بھائی کی طرف سے کہ جائیں پوچھیں کہ شادی کریں گے. تو پھر یہ بتانا مجھے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی ہے، 40 سال کے پہلے کی زندگی ہے، کیا وہ ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں ہے؟ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. رسول کا تھوکنا بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول کا تھوکنا، ارے وہ رسول جس نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا ہو، وہ رسول جو ہمارے پاس ہمیں بتایا ہو کہ استنجا کرنے کے لیے ایسے بیٹھا جاتا ہے، استنجا کرنا کیسا ہے، کس حالت میں کیسے کیا جاتا ہے، ایسا بتانے والا رسول کیا وہ 40 سال کے بعد نبی ہوگا؟ کیا وہ رسول کی زندگی نمونہ حیات 40 سال کے بعد کی ہوگی؟ نہ، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی یہ ضرورت ہی نہیں ہے، کھانے کی بھی ضرورت نہیں، پینے کی بھی ضرورت نہیں، رسول نہ سونے کی ضرورت، رسول کو شادی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کو شادی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ، اس لیے کہ اس سے عرفہ و اعلیٰ مقام جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو لوگوں نے جو کہا تھا کہ رسول کی 40 سالہ زندگی کے بعد
جو ہے نمونِ حیات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال سے پہلے کی زندگی نمونِ حیات نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو اللہ نے کہا ہے، پھر یہ صادق نہیں آئے گی کہ پھر ہم 40 سال تک اپنا کس کو آئیڈیل بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ رسول کی ابتدا سے، رسول کے بچپنے سے لے کر کے وفات تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونِ حیات ہے. انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا اسوہ حسنہ ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور مولا تبارک و تعالی جو نا سمجھ ہیں مولا تبارک و تعالی انہیں سمجھ عطا فرمایا. پروردگار عالم جو علم رکھ کر کے بھی مولا تعالی سمجھنے سے قاصر ہیں، مولا تعالی ان کے علم کو انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں جو ہے عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانان عالم کے حالتوں پر اللہ مولا تعالی کرم کا فیصلہ فرمائے. پاک پروردگار عالم ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست کا بہت بڑا ایک لیسٹ ہے، جنہوں نے بھی فون کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ فلاں ساتھی جو ہیں ایسا ہو گیا، ان کے لیے دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے. ہم